ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الحسين الغريب المقتول المذبوح من الكفى الذي قال يوم عاشوراء هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا وهل من ذاب يذب عن حرم رسول الله اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میرے شیعہ سنی حسینیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں شبیر کا عزادار بنایا ہے، یزیدیت سے بیزار بنایا ہے اور حسینیت کا وفادار بنایا ہے۔ میرے دوستو، یہ مجلس حسین ہے، مجلس حسین معجزہ ہے، مجلس حسین حق اور باطل کی پہچان ہے، مجلس حسین انسان کو نجات عطا کرتی ہے۔ جہاں مجلس حسین حق اور باطل کی پہچان ہے وہاں مجلس حسین کی ہوتی ہے، گفتگو اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے۔ اس مجلس میں آنے والا ہر ذمہ دار انسان آنے سے پہلے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے ضمن میں گفتگو کرتا ہے۔ 1400 سال سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مجلس حسین میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حسین نے نو کے سینہ پہ قرآن پڑھا تھا، 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ محسن نقوی نے 4 جملے کہے، کہتے ہیں ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ یہ مجلس حسین ہے۔ عزادار و ذکر حسین میں توحید کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین میں رسالت کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین میں امامت کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین میں نماز کا ذکر ہوتا ہے، ذکر نماز کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے، ذکر روزے کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے، ذکر توحید کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ جو تمام ذکر نماز، ذکر روزہ، ذکر توحید، ذکر دین کو عنوان مجلس شبیر دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ تک وہ واقعات انسانوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں، کچھ وقت عرصہ کے بعد وہ واقعات انسانی ذہن سے مٹ جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ پہ دوسرے واقعات آ جاتے ہیں، پھر وہ واقعات کچھ عرصہ تک موجود رہتے ہیں انسانی ذہنوں کے اندر۔ میڈیا ان کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، اخبارات ان واقعات کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واقعات انسانی ذہن سے مٹ جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ دوسرے واقعات آ جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے جب سے رونما ہوا ہے انسانی ذہن سے مٹا نہیں ہے، اور آج
آج تو پوری دنیا میں حسین حسین کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج واشنگٹن اور نیو یارک کی سڑکوں پہ علامہ عباس لہراتا ہے۔ میرے دوستو، جب دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو جو جنگ ہار جاتے ہیں ان کے پرچم خاک میں مل جاتے ہیں، جو جنگ جیت جاتا ہے اس کا پرچم سر بلند رہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آخری بندے تک۔ جو بندہ ہار جاتا ہے اس کا پرچم خاک میں مل جاتا ہے، جو جیت جاتا ہے اس کا پرچم سر بلند ہوتا ہے۔ میں اگر آج پوچھوں کہ بتاؤ یزید کا پرچم کہاں ہے، یا علی یا علی، یزید کا پرچم کہاں ہے، تو کوئی نہیں بتائے گا۔ پوچھو کہ حسین کا پرچم کہاں ہے، کہیں گے جو ہر حسینی کے گھر پہ لہراتا ہے وہ حسین کا پرچم ہے۔ اس پہ اوپر پنجہ بتاتا ہے کہ حسین کا ہاتھ آج بھی بیعت کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی آئے حسینی بننے کے لیے، اور اس کے ارد گرد چاند بتاتا ہے جس نے اس علم کو بلند کیا ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ میرے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی، جس نے زندہ و جاوید بنا دیا ہے کربلا کو، یہ حسین ہے کون؟ حسین کا مقام کتنا بلند ہے، حسین کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ آؤ بتاؤں اس ہستی کی زبانی کہ جس کی زبان سے نکلنے والے ہر حرف کے اوپر الوہیت کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، چھوٹا سن ہے مولا حسین کا، مسجد کے اندر داخل ہوئے، چند قدم چلے مولا حسین گر گئے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، وہاں آ گئے جہاں حسین تھا۔ اللہ کے نبی نے حسین کو اٹھایا، کہتے اٹھانے کا منظر یہ تھا کہ حسین کی پشت پیغمبر کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نور نبوت کی بھی زیارت کر رہے تھے، نور امامت کی زیارت بھی ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی گئے منبر کے اوپر، اپنے ساتھ حسین کو بٹھایا، پہلے جو بھی ذکر کر رہے تھے، توحید کا تذکرہ تھا، رسالت کا تذکرہ تھا، نماز کا ذکر ہو رہا تھا، حج کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے سارے ذکر چھوڑ کے حسین کا ذکر شروع کر دیا اور کہا لوگو ہذا حسین فارفوہ، لوگو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، وَأُفَضِّلُوهُ، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، وَانْصُرُوهُ، ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو یہ وہ حسین ہے جدہ فی الجنہ، اور جس کا دادا جن تھی، وجدتہ فی الجنہ، اور جس کی دادی جن تھی، وَأَبُوهُ فی الجنہ، جس کا بابا جن تھی، وَأُمُّهُ فی الجنہ، اور جس کی ماں جن تھی، وَأَخُوهُ فی الجنہ، جس کے بھائی جن تھی، وَأَوْلَادُهُ فی الجنہ، جس کی اولاد جن تھی، وہ محبی ہے فی الجنہ، جس کے چاہنے والے جنتی، وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، جس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتے۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ ممبر کے اوپر اللہ کے نبی نے حسین کی عظمت کو بیان کیا ہے، ممبر ہے نبی کی تبلیغی زندگی۔ پھر بازار کے اندر بھی عظمت حسین کو بیان کیا ہے رسول خدا نے۔ دونوں دوش پہ شہزادوں کو اٹھایا ہوا تھا، مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے منظر دیکھا، کہتا ہے نعم المرکب، کہتا ہے سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے خدا میری آنکھوں سے تو دیکھ، نعم الراکب، سوار کتنے خوبصورت ہے۔ بازار ہے نبی کی سماجی زندگی، اور پھر مسجد نبوی محراب عبادت میں اللہ کے نبی عبادت میں مصروف تھے، سجدہ کی حالت میں تھے۔ حسین صفوں کو چیرتے ہوئے پشت پیغمبر پہ سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے سر اٹھانے کا ارادہ کیا، آواز قدرت آئی ہے محمد تو بھی میرا، مسجد بھی میری، نماز بھی میری، حسین بھی میرا۔ جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے سجدے کو طول دے۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، حسین نے
نماز کو نہیں توڑا رسول خدا نے حسین کے لیے، اور حسین کو نہیں چھوڑا نماز کے لیے. دونوں کی عظمت کو بیان کیا ہے. کوئی مقابلہ نہ کرایا کرے نماز اور حسین کا. اللہ کے نبی نے دونوں کا مقام بتا دیا کہ اگر اطاعت خدا بندی عبادت میں ڈھلے تو نماز بنتی ہے، اگر پیکر میں ڈھلے تو حسین بنتا ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات. اور میرے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی دی. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 72 کی قربانی کیوں دی؟ جب دین کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، دین کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، جب یزید جیسا ملعون دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور امام حسین علیہ السلام نے پہلا خطبہ دیا ہے، جو بھی میرے مولا نے خطبے دیے ہیں ان میں اپنے قیام کے مقصد کو میرے مولا نے بیان کیا ہے. پہلا خطبہ ہے مولا حسین کا ولید کے دربار کے اندر. ولید کے دربار کے اندر جو میرے مولا نے خطبہ دیا ہے، مولا ولید اور جو درباری بیٹھے ہوئے تھے انہیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. مولا کہہ رہے ہیں لوگو، ہم نبی کی اہل بیت ہیں، ہمارا گھر فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، ہم اہل بیت ہیں. ہم سے بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ، اللہ نے کائنات کو شروع بھی اہل بیت سے کیا تھا، کائنات کو ختم بھی اہل بیت پہ کرے گا. اس کائنات کا اختتام بھی اہل بیت پہ ہوگا. پھر مولا فرماتے ہیں یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن الفسق قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلا. مولا فرماتے ہیں یزید کون ہے؟ ایک فاسق انسان ہے، ایک شرابی انسان ہے، نفس محترمہ کے قتل کرنے والا ہے. مولا فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے یزید کا کردار بھی بتایا. مولا نے دکھا دیا جب بھی اس کردار کا مالک بندہ تو اس سے بیعت مانگے تو بیعت نہ کرنا، سر کٹا دینا. اور اپنا بھی بتایا. مولا دنیا کو کہہ رہے ہیں یہ جو جنگ ہے یزید اور حسین کی جنگ نہیں ہے، دو کرداروں کی جنگ ہے. اور دو کرداروں کی جنگ ہے. جو کرسی کی جنگ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی دو بادشاہوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی. جو کرسی کی جنگ ہوتی ہے، اقتدار کی جنگ ہوتی ہے، وہ جو بندہ زندہ رہتا ہے وہ جیتتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کردار کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ نہیں. یزید نے زندہ رہ کے ہاری ہے، حسین نے جان دے کے جیتی ہے جنگ. اور جو اقتدار کی جنگ ہوتی ہے اس میں اسلحہ جمع کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ جمع کیے جاتے ہیں. لیکن یہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی. مولا حسین اسلحہ جمع نہیں کر رہے، لوگوں کو اکٹھا نہیں کر رہے، بلکہ چراغ بجھا کے حسین کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں کہتا ہوں کیوں کہہ رہے ہیں حسین؟ اس لیے کہ حسینی بننے کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے، حسینی بننے کے لیے کردار کی ضرورت ہے. اگر کردار بلند ہے، ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کربلائی بنے. جس کے اندر کربلائی اور حسینی بننے کی صلاحیت نہیں تھی، حسین چراغ بجھا کے روانہ کر رہا ہے. جس کے اندر کربلائی اور حسینی بننے کی صلاحیت تھی، حسین خط لکھ کے بلوا رہا ہے، کہتا ہے حبیب آجا، مسلم ابن اوس جا آجا. سب کو مولا حسین بلوا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے خون میں خاک شفا بننے کی صلاحیت تھی. اور پھر اگلا خطبہ جو میرے مولا نے دیا ہے، مولا نے فرمایا لوگو من رعا سلطانا جائرا، جب کسی بھی حکمران ظالم کو دیکھو کہ مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی سنت کو تبدیل کر رہا ہو، تو جو حسینی ہوگا اس کے خلاف قیام کرے گا. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں. بسم اللہ. اور میرے دوستو، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری جو میری ماں بہنوں اور بھائیوں، ہماری جو ذمہ داری ہے کربلا والوں کے بعد
جو ذمہ داری امام سجاد نے نبھائی ہے، جناب زینب کبریٰ نے نبھائی ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کربلا کے بعد والا جو کردار اپنایا گیا ہے، میں ایک جملہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کربلا ایک تکمیل، تشکیل کربلا ہے، ایک تکمیل کربلا ہے۔ تشکیل کربلا میں ہوئی ہے امام حسین کے دور امامت میں، اور تکمیل کربلا امام سجاد کے دور امامت میں ہوئی ہے۔ میرے دوستو، امام حسین نے دین بچایا ہے، اور زینب اور امام سجاد کے خطبوں نے حسین کو بچایا ہے۔ میرا دل کرتا ہے وہ عظیم و شان خطبے ہیں جن کے اندر پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ جو بی بی نے خطبہ دیا ہے یزید کے دربار کے اندر، وہ خاتون، وہ ہستی، وہ بی بی جس کے بھائی مارے گئے ہیں، وہ بی بی جس کے بیٹے مارے گئے ہیں، وہ جب یزید کے دربار میں آتی ہے تو بہت بڑا خطبہ دیا ہے بی بی نے۔ بی بی کہتی ہے الا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجبا بحزب الشیطان الطلقا۔ بی بی کہتی ہے کہ تعجب ہے، شیطان کی جماعت نے خدا کی جماعت کو مار ڈالا ہے۔ بی بی یزید کو کہہ رہی ہے یزید تو شیطان کا نمائندہ ہے، میرا بھائی حسین رحمان کا نمائندہ ہے۔ پھر بی بی کہتے ہیں فہذہ الایادی تنطف من دمائنا والافواہ تتحلب من لحومنا۔ بی بی کہتی ہیں یزید تیرے ہاتھ ہمارے جوانوں کے خون سے رنگین ہیں، اور تیرے منہ سے ہمارے جوانوں کے کلیجے کو چبانے کی بو آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی نے یزید کے شجرے کو کھنگال ڈالا ہے۔ اور بی بی کہہ رہی ہے تو ہندا کا بیٹا ہے، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں۔ پھر بھی کہتی ہیں کچ کہتک وسعسعیک وناسب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ بی بی کہتی ہے یزید تو جتنی مکاریاں کرتا ہے کر، تو جتنی کوششیں کرتا ہے کر، خدا کی قسم نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ قرآن کو ختم کر سکے گا۔ پھر بی بی کہتی ہیں اے یزید تو جتنی کوشش کر لا ترحز عن کا آ رہا۔ بی بی کہتی ہے نہ تو ہمارے مقام کی گرد کو پہنچ سکے گا، اور ہم نے جو لعنت کا طوق تیرے گلے میں ڈال دیا ہے قیامت تک اتار نہیں سکے گا۔ مل کے نعرہ حیدری۔ میرے دوستو اگلا خطبہ جو ہے وہ مولا امام سجاد کا خطبہ ہے۔ مسجد دمشق میں میرے مولا نے عظیم و شان خطبہ دیا۔ مسجد دمشق شامیوں سے بھری ہوئی تھی، یزید بھی موجود تھا۔ اسی دوران خطبہ پڑھا ہے بنو امیہ کے خطیب نے۔ اس نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی۔ جب اس نے مولا کی شان میں گستاخی کی تو مولا امام سجاد کو جلال آیا۔ مولا نے یزید سے کہا مولا نے اذن لی حتی اسعد علی ہذہ الآباد۔ مولا کہتے ہیں یزید مجھے اجازت دے، میں اس لکڑیوں کے تختے کے اوپر جا کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کے ایک جملے میں حکمت ہے۔ مولا نے کہا میں منبر پہ نہیں، لکڑیوں کے تختے پہ، اور جہاں یزید بیٹھتا ہے وہ منبر نہیں ہوا کرتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے۔ اس نے اجازت نہیں دی۔ مولا نے پھر کہا اجازت دے، پھر اجازت نہیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں یزید اسے اجازت دے دے، اس کے بھائی مارے گئے، اس کا بابا مارا گیا، یہ منبر پہ جا کے کیا کہے گا؟ لیکن یزید کو پتا ہے کہ یہ علی کا علی بیٹا ہے، علی کا علی بیٹا ہے۔ جب منبر پہ آئے گا تو اس کے تخت کو تاراج کر کے اترے گا۔ مجبوراً اس نے اجازت دی۔ علی کا علی بیٹا، منبر رسول کا حقیقی وارث منبر پہ آیا۔ میرے مولا نے لوگوں کو کہا لوگوں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ حسبی و نسبی، جو مجھے نہیں جانتا میں آج اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، نسب بھی بتاتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا لوگوں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن من اسرع به الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به الى سدرۃ المنتهى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى۔ مولا کہتے ہیں لوگوں میں محمد کا بیٹا ہوں، لوگوں میں علی کا بیٹا ہوں۔ پھر اگلا جملہ کہا، مولا نے فرمایا انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کفار کی گردنوں پہ اتنی تلواریں چلائیں کہ سب کو کلمہ پڑھا دیا۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعنا برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں
جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا. مکیٌ مدنیٌ کیفیٌ احدیٌ بدریٌ شجریٌ ذاک جدی علیٌ. میرے مولا خطبہ دیتے آ رہے تھے, شامی لوگ سن رہے تھے. ایک مرتبہ میرے مولا نے خطبے کا انداز بدلا, مسجد دمشق میں کوہرام بپا ہوا. میرے مولا کہتے ہیں لوگوں انا ابن فاطمہ الزہرا, لوگوں میں زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن المقتول ظلما, لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ظلم کے ساتھ مارا گیا. اجرکم اللہ. ازادارو آج یوم عاشور ہے, مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تصور میں مولا حسین کو لاؤ گے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. اجرکم اللہ. مولا امام سجاد کہتے ہیں انا ابن المجزور الرأس من الکفا, لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا. انا ابن العطشان حتی قضا, لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کہتے ہیں انا ابن الطریح کربلا, اور لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں اور جس کا لاشا 3 دن اور کربلا کی گرم رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اگلا جملہ دردناک کہا ہے میرے مولا نے آزادہ. مولا کہتے ہیں انا ابن المسلوب الامامت والردا, وہ لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں وہ مسلمان جس کا امامہ بھی لوٹ کے لے گئے. اجرکم اللہ. اور مسلمان جس کی ابا کو بھی لوٹ کے لے گئے. ازاداروں بے دردی سے لوٹا ہے مسلمانوں نے لاش حسین کو. سنو گے کیسے لوٹا ازاداروں؟ کہتے ہیں کہ سر کاٹ کے امامہ لوٹا ہے, انگلی کاٹ کے انگشتر لوٹی ہے. ان ظالموں نے صرف حسین کے لاشے کو لوٹنے پہ اکتفا نہیں کیا, جب لوٹنے سے فارغ ہوئے ان ظالموں نے لاش حسین پہ گھوڑے دوڑانا شروع کر دیا. اجرکم اللہ. تھکے نہیں ازادارو, 2 منٹ کی حاضری. ازادارو آخری پرسہ ہے اس وقت یوم عاشور کا. بے دردی سے لوٹا ہے لاشا حسین کو, اور پھر ان ظالموں نے لاشا حسین پہ گھوڑے دوڑائے, اور جو ظالم گھوڑے دوڑاتے رہے وہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابن زیاد ہمیں زیادہ انعام دے. رززنا صدر بعد الزہر, وہ کہتے ہیں ہم نے حسین کے سینے پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ازادارو جب قتل حسین سے فارغ ہوئے, جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے سے فارغ ہوئے, ان ظالموں نے مخدرات عصمت کے خیام کو لوٹا ہے, اور نبی زادیوں کی چادریں لوٹی ہے, اور سکینہ کے در لوٹے ہیں. اور سنو گے دردمند وہ چادریں کیسے لوٹتے تھے, اور یہ ظالم نیزے کے ساتھ وہ چادریں ادھار دے, اور جس کی چادر ادھرتی اس کا سر زخمی ہو جاتا. اجرکم اللہ. تھکے نہیں ازادارو, کن خیالوں میں بیٹھے ہو؟ ازادارو شہادت حسین ہے اس وقت, اور سید زادہ آپ کو شہادت سنائے گا. اور میں حسین کی 4 سال کی معصومہ. اجرکم اللہ. ازادارو جب شام غریبہ کو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی, حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی. کہتا ہے میں گیا تھا کہ جا کے بچی کی آگ بجھاؤں. کہتا ہے جب میں بچی کے قریب گیا تو بچی نے تیز دوڑنا شروع کر دیا. کہتا ہے چند قدم پہ جا کے بچی زمین پہ گر گئی. جب میں قریب گیا دونوں ہاتھ کر کے کہتی ہے میرے قریب نہ, میں سید زادی ہوں, اور میرے قریب نہ, میں حسین کی بیٹی ہوں. اور یہ کہتا ہے میں تیرے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا, میں تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں. جب بچی نے دیکھا کہ آگ بجھانا چاہتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے سکینہ کہتی ہے بندہ خدا اگر میرے اوپر رحم کرنا چاہتے ہو مجھے نجف کا راستہ بتا دو. کہتا ہے میں نے کہا نجف جا کے کیا کرے گی؟ وہ کہتی ہے نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے, اور میں کہوں گی دادا میرا بابا پیاسا مارا گیا, اور بابا کا قاتل تماچے مارتا تھا. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولا. آخری جملے ازادارو,
کوفہ کے بازار سے جب قافلہ اہل بیت گزر رہا تھا، 4 سال کی سکینہ نے پانی مانگا۔ ایک مستور چھت پہ بیٹھی تھی، منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھر سے پانی کا جام لیا، وہاں آئی جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ سکینہ کو کہتی ہے پانی بھی پی اور میرے لیے دعا بھی کر۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میں اس بی بی کا مصائب پڑھ رہا ہوں جس کو آج کے بعد بابا کا سینہ سونے کے لیے نہیں ملے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، کہا پانی بھی پی، میرے لیے دعا بھی کر۔ زینب نے کہا سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر پھر پانی پینا۔ بی بی نے کہا کیا دعا کرنی ہے؟ سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے وہ خاتون کہتی ہے پہلی دعا تو یہ ہے، دعا کر جس طرح تو یتیم ہوئی ہے، او میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ہائے حسین کے بچے کتنے غریب ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ اور سکینہ کتنی غریب ہو گئی، اور وہ کہتی ہے دعا کر میرے بچے تیری طرح یتیم نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ نے دعا کی، کہا دوسری دعا، کہا دعا کر اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ نہیں سمجھے عزادارو؟ اور زینب نے کہا مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ اور کہتی ہے مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے، اور مدینہ میں میرا مولا عباس رہتا ہے، اور مدینہ میں میری آقا زادی زینب رہتی ہے، اور مدینہ میں میری آقا زادی ام کلثوم رہتی ہے۔ زینب نے کہا کہ اگر یہاں بازار میں تجھے زینب مل جائے پہچان لے گی۔ جلال آیا، کہا حسین کی بہن اور بازار، عباس کی مرشد زادی اور بازار۔ عزادارو، زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، کہا ام حبیبہ پہچان، او میں زینب ہوں۔ تھکے نہیں عزادارو، تھکے نہیں دو جملے، کہا میں زینب ہوں۔ ام حبیبہ غش کھا کے گری، جب ہوش آیا تو کہتا ہے تو زینب ہے، این این الحسین، این این العباس۔ اب حسین کہاں گیا؟ اب عباس کہاں گیا؟ اور جو آنکھ اب تک منتظر ہے کہ مصائب حسین پہ روئے، وہ بی بی نے کہا جو نو کے سینہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ حسین کا سر ہے، اور جو گھوڑے کی گردن، اجرکم اللہ، اور جو گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے وہ میرے بھائی ابا۔ سنو کہ عزادارو، عباس کا سر نو کے نیزہ پہ ٹکتا کیوں نہیں تھا؟ عزادارو، ٹکتا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے اور بہنوں کے سر ننگے تھے، اور وہ حجابہ کی آواز ہے۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ بس 2 جملوں کی زحمت۔ یقیناً آپ عاشور کے سارا دن کے ماتم کر کر کے عزاداری کر کر کے تھک چکے ہیں، صرف 2 جملوں کی زحمت عزادارو۔ جب اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں آیا، جب علی کی شریف بیٹیاں یزید جیسے شرابی کے دربار میں آئی، ایران کے اندر ایک روزہ خان عالم دین کے سامنے پڑھا کہ زینب یزید کے دربار میں گئی، اس نے کہا اس سے آگے مصائب نہ پڑھنا، یہ تھوڑا مصائب ہے، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار۔ عزادارو، جب بیبیاں دربار میں آئیں، آخری جملہ، بیبیاں دربار کے اندر آئیں، اس وقت منظر کیا تھا عزادارو؟ اس وقت منظر یہ تھا، 4 سال کی سکینہ بھی دربار میں داخل ہوئی۔ منظر کیا تھا؟ یزید تخت کی اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میرے مولا حسین کا سر تخت کی نچلی سیڑھی پر پڑا تھا۔ عزادارو، نہیں سمجھے یہ حسین کا سر ہے، اور یہ نواسہ رسول کا سر ہے، اور یہ دوش مصطفیٰ کے سوار۔ عزادارو، حسین کا سر نیچے پڑا ہوا تھا۔ جب بیبیاں داخل ہوئی، 4 سال کی معصومہ داخل ہوئی، اس ظالم نے سادات مجھے معاف رکھنا، اگر تاریخ کے جملے نہ ہوتے میں نہ پڑھتا، اس ظالم نے ایک چھڑی اٹھائی، وہ ساگاہ رسول پہ مارنا شروع کی۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے یا بتا لیتنی کنت امیا، او بابا میری آنکھیں نہ ہوتی، او یہ منظر نہ دیکھتی۔ آخری جملہ، یا بتا لیتنی کنت
نہ دیکھتی. پھر بی بی کہتی ہے یا ابتا لیتنی مت قبل ھذا الیوم، او بابا میں آج کے دن سے پہلے مر گئی ہوتی. اجرکم اللہ. تھکے نہیں آخری بہن، سکینہ کا آخری بہن. عزادارو یہاں پر دربار میں تو سکینہ بچ گئی ہے نا. جب شام کے زندان میں سکینہ کو بابا کا سر ملا ہے نا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک بیان کر کے جانا چاہوں گا. جب سکینہ کو بابا کا سر ملا ہے نا، سر کی کیفیت کیا تھی؟ سر کٹا ہوا تھا، حسین کی رگیں ظاہر تھی. 4 سال کی سکینہ نے بابا کی رگوں پہ منہ رکھ دیا اور جملہ کہا یا ابتا منزل لذی قطع بریدک، او بتا بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا ہے؟